بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کی بدلتی صورتحال، پاکستان میں اسلام کی تباہ کاریاں، پاکستان میں عمران خان کی آواز، پاکستان میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا، پاکستان کے اندر حکمران اور ان کی ترجیحات، پاک فوج یا پنجاب پولیس، مریم کی تشہیری مہم، سب یکجا، لاہور ملتان کئی شہروں میں پانی داخل، ہر طرف تباہی تباہی۔ آسو منیر اور عمران خان اچانک بڑی تبدیلی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی آوازیں کام دکھانے لگیں، کپتان کی ضمانت کی درخواست، فائلیں غائب، حلیمہ خان کا دھرنا۔ حلیمہ خان نے کہا کہ اگر ہمیں کل اپنے بھائی سے نہ ملنے دیا گیا تو ہم دھرنا دیں گے۔ عمران خان کی نئی سیاسی جماعت قیادت کون کرے گا نام سامنے آ گیا۔ یہ سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے اینکر پرسن، تجزیہ نگار، سینئر تجزیہ نگار جناب صابر شاکر صاحب موجود ہیں۔ ان کا یہ تجزیہ ان کے اس پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی بدلتی صورتحال کس کروٹ بیٹھ رہی ہے۔ ناظرین، دوسرے کئی صحافیوں نے بھی اس لحاظ سے اپنی اپنی جو ہے رائے کا اظہار کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں ہوتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنے بھائی جناب صابر شاکر صاحب کے اس بہترین تجزیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہے وہاں پہ کھڑی فصلیں جو ہیں وہ فارغ ہو چکی ہیں، اور سینکڑوں دیہات، بلا مبالغہ سینکڑوں دیہات جو ہیں اور شہری علاقے، بلکہ اب تو دیہات نہیں کہنا چاہیے کہ شہر سے منسلکہ جو نواحی علاقے ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہو چکے ہیں۔ ناروال ننکانہ صاحب میں بند توڑ کے جو ہے وہ بچت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں ہو سکا۔ پاک پتن عارف والا کے اسکول جو ہیں وہ بند رکھے جا چکے ہیں، اور بہاولپور ڈویژن خان کی صورتحال بھی بہت زیادہ گھمبیر ہے۔ دریائے سندھ سے ڈی جی خان کے سیلاب زدہ علاقے میں ڈہر کی سڑکوں اور ڈوبی سڑکوں اور ٹوٹے راستوں سے یہ جو ہے متاثرہ خاندان جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بیچارے ان کو کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت پورا پنجاب جو ہے تقریباً جی کہیں بھی کوئی بھی صورتحال کسی بھی جگہ پہ اچھی نہیں ہے، لیکن اصل یہ تو سچویشن ہے پورے پنجاب کی جی، لیکن اصل جو المیہ ہے وہ کیا ہے؟ میں ذرا آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ مچھر کھاندا ہے، کوئی شے کوئی نہیں، گھر تو بےگار ہوئے بیٹھے، بھوکے بیٹھے ہیں، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی چیز نہیں ملی، گھر لڑ گئے ہیں، گھروں پہ گھر ہو کے بیٹھے ہیں۔ جہاں پر جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں متاثرین ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ کی جانب سے یہاں پر ایک بورڈ تو لگا دیا گیا ہے، لیکن اس وقت کوئی بھی عملہ رات کے اس پر موجود نہیں ہے۔ بورڈ لگے ہوئے ہیں جی ریلیف کیمپ کے، لیکن عملہ موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی گفتگو ذرا سنی لاہور شہر کی۔ یہ کسی بندے دی انہیں آواز نہیں سنی۔ سودرے دے وچ بھی ہلے تقریباً 400 گھر جڑا نا زیرے آبے پانی دے وچ ڈوبے آ۔ کسے بندے ادھر نہ سیاسی بندے خبر لئی ہے، نہ مریم نواز صاحب آئے نے، انہوں نے کسی نے ملاقات ہی کرن دیتی ہے جناب۔ تو یہ لاہور کی صورتحال ہے کہ لاہور میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی سینکڑوں گھر جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ آتی ہیں باہر سے ویو کر کے چلی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ اب یہ ساری حال دہائی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نااہلیاں اور ناکامیاں ہیں۔ جب یہ بندوبست کرنے تھے، جب انتظامات کرنے تھے اور حفاظتی انتظامات کرنے تھے اور لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچانا تھا اور انتظامیہ کو ہدایات دینی تھی، اس وقت وہ پورے 14 دن جو ہیں وہ مریم صاحبہ جاپان کی سیر کو نکلی ہوئی تھی، اور ایئر فورس 1 کا طیارہ لیا ہوا تھا جی، اور وہ تھیں، اور اس کے بعد سرکاری عملہ تھا، اور بیوی بچے اور باقی لوگوں کے جو شوہر تھے ان کی بیویاں ساتھ تھیں، لیکن مریم صاحبہ اپنے شوہر کو ساتھ نہیں لے کے گئیں، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئی تھیں، اور وہاں پہ گلشرے اڑا کے آ گئے۔ یہ ہے صورتحال۔ اب سچویشن یہ ہے جناب کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ 3 دریا اس وقت سٹریس میں ہیں، اور پہلے انہوں نے کہا کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں رینز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی وہ چولیں مار رہی ہیں، معذرت کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرنا پڑ رہی ہے، لیکن سچویشن یہ ہے کہ نون لیگی وزراء جو ہیں، لیگی وزراء، لیگی ایم این ایز، لیگی ایم پی ایز، وہ عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ ان کی چھترول ہو رہی ہے اور ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ عوام کا سامنا کر سکیں۔ مائزہ حمید ہیں، بہت ہی
کلوز سمجھی جاتی ہیں اور مسلم لیگ نواز کی پرانی، اور وہ کہتی ہیں کہ سیلاب آ کر صرف مکان نہیں بہاتا بلکہ حکومتوں کی نااہلی، نظام کی کمزوری اور ترجیحات کا پول بھی کھول دیتا ہے۔ ریاست اور رعایا کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ خلیج کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے بڑھتی جا رہی ہے، اگر کوئی اچھے کام کیے ہوتے تو یہ خلیج بالکل نہ بڑھتی۔ اور اس جعلی نظام کو مسلط کرنے کے لیے جنرل صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اب جب کہ ہر طرف، کیونکہ جب آپ کسی کو اقتدار دے دیتے ہیں، فارم 47 گھر سے بلا کر دے دیتے ہیں اور اقتدار پر مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے کیوں کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ بس ان کو پتہ ہے کہ جنرل صاحب کر رہے ہیں سب کچھ، جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جنرل صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ہمارا مشترکہ دشمن ہے، پاکستان تحریک انصاف ہماری دشمن ہے، صحافی ہمارے دشمن ہیں، میڈیا ہمارا دشمن ہے، ججز ہمارے دشمن ہیں۔ بس ان کو آپ نے ٹھکانے لگانا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس یہ جو کہتے ہیں کہ جناب مجھے 1 سال اور دے دیں، 1980 سے نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں، جیلانی صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد 1985 میں وزیر اعلیٰ، 1988 میں وزیر اعلیٰ پنجاب، 2 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ پہلے وہ 5 سال وزیر خزانہ رہے پنجاب کے، گورنر غلام جیلانی صاحب کی کابینہ میں ماشاء اللہ دور میں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پورے، اور اس کے بعد 2 دفعہ نواز شریف صاحب، 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم، 2 دفعہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، یہ، اور پھر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، پھر اب مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن پنجاب وہیں کا وہیں ہے، اور یہ کھوکھلے نعرے ہیں اور سرکاری اشتہارات کے ذریعے سب کچھ دبایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور علیم خان جو ہے وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی خواہش کا اظہار جو کیا جاتا تھا، اب پتہ چلا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ تھا ریئل اسٹیٹ کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور رانا صاحب بھی کہتے ہیں روڑا کا NOC برقرار رکھا جا سکتا ہے اور دریائے راوی کو کشادہ کر کے اس کا پانی گزارا جا سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی 30 سال میں پہلی بار پانی آیا ہے۔ اب یہ ان کے آپ اندازہ کریں، کیونکہ اربوں خربوں کا کھیل ہے، پہلے انہوں نے اجازت دی اور اب چونکہ حکم ملا ہے، اس میں حصے دار یہ سارے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اکیلا علیم خان نہیں، بلکہ علیم خان کو تو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مکمکہ ہوتا ہے، اور جب مکمکہ ہوتا ہے تو پھر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے جناب، اور پھر ہر چیز ان کو اچھی نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ ہی مریم صاحبہ نظر آ رہی ہیں، نہ ہی شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی جنرل صاحب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جنرل صاحب جو ہیں وہ برسلز میں جا کے تقریر کر سکتے ہیں، تڑیاں لگا سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں، قرآنی آیات سنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ امریکہ میں بھی جا کے ایسی تقریر کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں وہ ابھی تک کسی پبلک مقام پہ جا کے پاکستانیوں سے خطاب نہیں کر سکتے، اور بند کمروں میں ملاقاتیں ضرور کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پریورٹی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کا اختیار اور عہدہ چلتا رہے۔ اور وہ گئے ہیں کرتارپورہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ کرتارپورہ سے آگے بھی جہاں اور ہیں، اور ان کو مسلمان بھائیوں کے پاس بھی جانا چاہیے، عیسائی بھائیوں کے پاس بھی جانا چاہیے، ہندو بھائیوں کے پاس بھی جانا چاہیے۔ پاکستان کے سارے شہری اپنے شہری ہیں، اور کرتارپورہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایک بننا تھا، تصویر بننی تھی، اور اس لیے کرتارپورہ کا انتخاب کیا گیا، جبکہ ڈوبا تو پورا پنجاب ہوا ہے، پورا خیبر پختونخوا ڈوبا، کشمیر گلگت بلتستان ڈوبا، لیکن وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ وزٹ نہیں کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں نکلیں، شہروں میں نکلیں، اور لوگوں سے ملیں، اور ان کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت جو ان کا بچھایا ہوا نظام ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور خواتین دہائیاں دے رہی ہیں، مائیں دہائیاں دے رہی ہیں، بچے دہائیاں دے رہے ہیں، اور وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جعلی نظام جو اس وقت مسلط کیا گیا ہے وہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ اور یہ سارا سٹریس جو ہے یہ 3 دریا سٹریس میں نہیں ہے، بلکہ یہ گورنمنٹ اور یہ پورا جعلی نظام سٹریس میں ہے، اور ان کے اس جعلی نظام کے جو تخلیق کار ہیں وہ سٹریس میں ہیں، اور انہیں میرا خیال ہے کہ اپنا کوئی بندوبست کرنا
کرنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت کچھ میرے سامنے یہ دیکھیں، راوی کے سارے بند ٹوٹ چکے ہیں دونوں طرف سے۔ اور اس کے بعد مزید سونے کا سہاگا یہ کہ بجلی بھی بند کر دی گئی ہے، اور یہ سارے مناظر اس وقت پورے پنجاب میں ہیں، اور بجلی بند، پانی بند، اور اس کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں، اور مریم صاحبہ اس وقت لاپتہ، مریم صاحبہ کے وزیر لاپتہ، کوئی اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے پچھلے 3.5 سالوں میں کچھ نہیں کیا سوائے بربادی کے، اور سوائے کیونکہ سب سے زیادہ دیہات متاثر ہوئے ہیں اور زرعی زمینیں متاثر ہوئی ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور کسانوں کو ویسے ہی انہوں نے برباد کیا ہوا تھا پہلے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک آپ اپنی قیمت ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ سٹریس جو ہے وہ اداروں پہ سٹریس آتا ہوتا ہے، اور یہ خلیج جو ہے عوام کی اور آپ کی بڑھتی جائے گی۔